کے حالات سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ساری دنیا کی نظریں سیریا پر ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ میرے عزیزو، سیریا کے جو ملک شام ہے، اور آپ تاریخی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، جو ملک شام، جو آج کا جو سیریا ہے، جو نقشے کے اندر ہے میرے عزیزو، وہ میرے عزیزو ملک شام جو ہے اس کے اندر لبنان بھی آتا ہے، جورڈن بھی آتا ہے، فلسطین بھی آتا ہے، اور یہ اتنی اچھی زمین ہے اور اتنی بابرکت زمین ہے میرے عزیزوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے کہ اللہم بارک لنا فی الشام، اے اللہ شام میں برکتیں عطا فرما۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود 2 مرتبہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہیں۔ وہاں کے حالات موجودہ جو ہیں میرے عزیزوں وہ کیا چل رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو وہاں کا بادشاہ ہے میرے عزیزوں، جو اب تک تھا، جس کو آج ہی بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، وہ بڑا ظالم تھا میرے عزیزوں، اس نے بڑا ظلم کیا لوگوں پر۔ اگر کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کو میرے عزیزو اس نے دیواروں پر لٹکا دیا۔ بہرحال یہ بات حقیقت ہے میرے عزیزو کہ کوئی بھی ظالم ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس کا انجام جو ہوا کرتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور ساری دنیا کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جایا کرتا ہے۔ اور سیریا ملک شام وہ زمین کہ جس کا تعلق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے رہا ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آ کر کے اسلام کے لیے میرے عزیزو بہت کام کیا، مذہب اسلام کے لیے، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا۔ اور بڑے سے بڑے غازیان اسلام میرے عزیزو ملک شام کی سرزمین میں دفن ہے، اور مجاہدین اسلام ملک شام کی سرزمین میں دفن ہے۔ اور میرے عزیزو یہ وہی زمین ہے کہ جہاں سے میرے عزیزو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے عزیزو یہی اتارے جائیں گے، اور بہت سارے معاملات ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کی برکتوں کا اور اس کی میرے عزیزو اس کے تقدس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود دعا فرمائی ہے اس جگہ کے لیے۔ اب ایک بات اور یاد رکھنا میرے عزیزو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو حالات اس وقت میں ہے اور جو کچھ وہاں ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن بس اس بات پر آپ غور کریں، توجہ دیں۔ آپ کے پاس میں کوئی منصب ہے نا، کوئی عہدہ ہے آپ کے پاس میں، یا آپ نے ترقی کر لی ہے، زیادہ آپ اوپر پہنچ گئے ہو، آپ کسی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہو، تو ایک بات یاد رکھنا، اس منصب سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ مت بھول جانا کہ تمہیں دنیا سے بھی جانا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ لوگ منصبوں پر بیٹھ کر کے بڑے بڑے عہدے ان کو مل جایا کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس دنیا سے بھی جانا ہے۔ اللہ نے کسی منصب پر آپ کو بٹھایا ہے۔ وہاں کے حاکم کا کیا معاملہ ہوا؟ عوام جو اس کے خلاف آئی ہے میرے عزیزو، اسی وجہ سے آئی ہے کہ وہ تانا شاہ بن چکا تھا، اپنے آپ میں بہت کچھ سمجھ رہا تھا، اور بہت زیادہ ظلم و تشدد کے اس نے پہاڑ ڈھائے ہیں سیریا کی عوام پر۔ تو یہ بات یاد رکھنا، آج ہوتا یہ ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی میرے عزیزو یہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے منصب لوگوں کو مل جاتے ہیں نا تو وہ جینا حرام کر دیتے ہیں۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں، نمرود ہو، شداد ہو، اور میرے عزیزو اور نہ جانے کتنے ایسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا اللہ نے ایسی گرفت فرمائی ان لوگوں کی کہ یہ لوگ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ اور یاد رکھنا، آج بھی جو ظالم ہوگا، چاہے وہ ایک چھوٹے سے گھر پر ظلم کر رہا ہے، یا پھر میرے عزیزو ایک گاؤں پر ظلم کر رہا ہے، یا پوری بستی پر ظلم کر رہا ہے، جس نے بھی اللہ کی مخلوق کو اپنے منصب کی، اپنے عہدے کی بنیاد پر ستا رکھا ہے، ان قریب اللہ رب العزت ان سب کی گرفت فرمائے گا، اور وہ سارے لوگ میرے عزیزو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے۔